حاجت اور نماز توبہ پڑھنے کا طریقہ۔ مسز عظیم سعودی عرب سے صلاۃ الحاجت اور صلاۃ التوبہ پڑھنے کا طریقہ بتا دیں۔ یاد رکھیں صلاۃ الحاجہ یا صلاۃ التوبہ کے نام سے الگ سے کوئی شریعت میں نماز نہیں ہے، کوئی کہ بھئی نبی نے فرمایا ہو کہ یہ صلاۃ الحاجت ہے، وہی صلاۃ ہے، وہ آپ اس میں یہ نیت کر لیتے ہیں میں دعا مانگوں گا تاکہ میری حاجت پوری ہو، تو اس سے پہلے میں نماز پڑھ رہا ہوں، تو وہ صلاۃ الحاجت، لوگ اس کو صلاۃ الحاجت کہہ دیتے ہیں۔ اور توبہ میں بھی یہی ہے کہ 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے گناہوں کی معافی مانگی جائے، تو یہی نماز ہے جو 2 رکعتیں ہم عام طریقے سے پڑھتے ہیں، یہ کوئی الگ سے نمازیں نہیں ہیں۔ فجر عصر کے بعد صلاۃ الحاجت پڑھنا، کیا فجر یا عصر کے بعد صلاۃ الحاجت کے نفل پڑھ سکتے ہیں؟ فجر اور عصر کے بعد کسی قسم کی نفل نماز جائز نہیں ہے، اور یہ بھی سمجھ لیں صلاۃ الحاجت کے نام سے کوئی شریعت میں الگ سے نماز نہیں ہے، بس 2 رکعت آپ دعا مانگنے کے لیے پڑھیں کہ اللہ سے میں اپنی حاجت مانگوں گا، تو اس کو آج کل صلاۃ الحاجت کہہ دیا جاتا ہے، لیکن یہ کوئی الگ سے اسلام کی کوئی نماز نہیں ہے۔ تو باقی کوئی بھی نماز ہو، فجر اور عصر کے بعد نفل نماز اگر ہے تو وہ پڑھنا جائز نہیں ہے۔ صلاۃ التسبیح کی شرعی حیثیت۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں صلاۃ التسبیح کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیا یہ درست ہے؟ نمرہ بلال صاحبہ نے سوال پوچھا ہے۔ دیکھیں صلاۃ التسبیح کے بارے میں جتنی احادیث ہیں کوئی ایک بھی صحیح حدیث نہیں ہے، پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ فقہا کا اصول ہے کہ ضعیف حدیثیں جب کثرت سے ہوں تو وہ درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہیں، یعنی قابل قبول ہو جاتی ہیں۔ وہ اس بیس پہ اگرچہ صحیح حدیث ایک بھی نہیں ہے، لیکن کثرت سے حدیثیں ہیں، اگرچہ وہ ضعیف ہوں تو وہ مل کے ایک قوت مل جاتی ہے ان کو۔ اس بیس پہ جمہور علماء کا یہی مذہب ہے، یہی ان کا قول ہے، یہی ان کا فتویٰ ہے کہ صلاۃ التسبیح کو بالکل کالعدم قرار دے دینا یہ درست نہیں ہے، اس نماز کی ایک حیثیت ہے، یہ سنت عمل ہے، کیونکہ ضعیف روایتوں کی کثرت کی بیس پہ جو ہے وہ فتویٰ یہ دیا جائے گا کہ یہ نماز ثابت ہے، اور وہ فضیلت جو اس کی حدیث میں آتی ہے وہ فضیلت ثابت ہے۔ لیکن بعض علماء کا موقف یہ ہے کہ، اور میرا بھی رجحان انہی بعض علماء ہی کی طرف ہے، میں کوئی بہت بڑا عالم مفتی نہیں ہوں لیکن ایک ٹوٹا پھوٹا سا رجحان اس طرف ہے میرا، وہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو بات کی ہے بڑی زبردست کی ہے، اور یہی بات ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ بھی فرمایا کرتے تھے۔ حضرت نے تو ابن تیمیہ کی بات نقل نہیں کی، حضرت کی اپنی ذاتی رائے تھی مفتی رشید احمد صاحب کی جو مفتی اعظم تھے، اور حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب، حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے استاذ رہے 8 سال، بڑے علم مشہور تھے، ان کا بھی رجحان اس طرف تھا کہ وہ بھی صلاۃ التسبیح کو نہیں مانتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے درجہ حسن تک روایتیں پہنچ رہی ہیں، مگر ان روایتوں سے جو نماز ثابت ہو رہی ہے نا وہ ان مشہور متواتر روایتوں کے بالکل اپوزٹ ہے، یعنی ان کے خلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا اور فقہ حنفی کا جو اصول ہے خاص طور پر مسائل کے استنباط کا، وہ یہ ہے کہ جو اگر کوئی متواتر یا قطعی چیز ہمارے سامنے آ جائے احادیث سے، اس کے مقابلے میں اگر صحیح حدیث بھی اس کے خلاف ہوگی تو اس قوی کو ترجیح دی جائے گی۔ جیسے قرآن ایک متواتر ہے، اب قرآن سے اگر کوئی حکم ثابت ہو رہا ہے تو اگر حدیث صحیح حدیث سے بھی یعنی حدیث اگر صحیح بھی ہو اور اس کے خلاف چلی جائے گی تو احناف پھر قرآن کو لیتے ہیں، حدیث کو اس میں تعویل کر لیتے ہیں، کیونکہ وہ قرآن قطعی ہے۔ تو اسی طرح بعض روایتیں کثرت سے ہوتی ہیں جن سے ایک حکم ثابت ہو رہا ہوتا ہے، ان کے اپوزٹ اگر ایک کوئی صحیح روایت بھی ہوتی ہے تو اس کو احناف اکثر رد کر دیتے ہیں یا اس میں تعویل کر لیتے ہیں کہ بھئی جو متواتر روایتوں سے جو چیز ثابت ہو رہی ہے وہ اس کے بالکل اگینسٹ ہے۔ تو صلاۃ التسبیح میں بڑا اشکال یہ ہوتا ہے کہ اس نماز کی جو کیفیت ہے اس میں بعض دفعہ ایسا عمل ہوتا ہے جس سے سجدہ سہو لازم آ رہا ہوتا ہے، یعنی عام نمازوں، مثال کے طور پر
آپ جب یعنی سورہ فاتحہ کے بعد جب سورت شروع کرتے ہیں اور سورت ختم کرتے ہیں تو رکوع میں تاخیر سے جو صحیح حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، جو نبی کا معمول رہا ہے، وہ یہ کہ سورت ختم کرتے ہی آپ نے رکوع کیا ہے۔ تو اسی وجہ سے فقہا نے کہا ہے کہ اگر سورت ختم کرنے کے بعد آپ رکوع میں تاخیر کریں گے تو سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔ یہ کثیر صحیح حدیث سے یہ اصول نکالا ہے فقہا نے، جبکہ صلاۃ التسبیح اس کے اپوزٹ ہے۔ اس میں کیا آتا ہے کہ آپ تلاوت ختم کرنے کے بعد تسبیحات پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور رکوع میں تاخیر لازم آ رہی ہوتی ہے۔ تو صحیح احادیث سے جو بات بے غبار روایات اور کثرت روایات سے جو بات ثابت ہو رہی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ سورت ختم کرتے ہی رکوع کرنا واجب ہے۔ تو اس میں کیا ہو رہا ہے کہ رکوع کرنا واجب نہیں ہے، تو یہ اگینسٹ ہو رہی ہے نا ان صحیح احادیث کے۔ اس لیے بعض علماء کا موقف یہ ہے کہ اگرچہ ضعیف روایتیں ہیں، کثرت سے ہیں، درجہ حسن تک پہنچی ہوئی ہیں، مگر اس سے جو نماز کی کیفیت ثابت ہوتی ہے وہ متواتر جو روایتیں ہیں ان سے ثابت ہونے والی کیفیت کے خلاف ہے۔ تو جو قوی ترین چیز ہے اس کو لیا جائے اور اس کے جو اپوزٹ اس کے جاری ہے اس کو ترک کر دیا جائے۔ اس بیس پر مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے تھی، حالانکہ انہوں نے کئی سال صلاۃ التسبیح پابندی سے پڑھی ہے، مگر جب ان کا رجحان اس طرف ہوا، یہ تحقیق کی طرف ان کا دماغ گیا، تو انہوں نے صلاۃ التسبیح چھوڑ دی، مگر منع نہیں کرتے تھے دوسروں کو، اس لیے کہ جمہور بہرحال اس کے قائل ہیں۔ تو میں بھی کسی کو منع نہیں کرتا، جو ہے وہ جمہور اس کے قائل ہیں، اور فقہ حنفی میں بھی فتویٰ اسی پر ہے کہ صلاۃ التسبیح پڑھنی چاہیے۔ تو لیکن بعض علماء بہرحال اس طرف گئے، اور پھر میں نے بعد میں علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحقیق پڑھی، انہوں نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ لم یثبت مثلہ بمثلہ، کہ جس قسم کی نماز ان روایتوں سے ثابت ہو رہی ہے صلاۃ التسبیح والی، تو اس جیسی نماز جو صحیح روایتوں کے بالکل اگینسٹ جا رہی ہے اس کے لیے بہت مضبوط دلیل ہونی چاہیے۔ تو یعنی اتنی کمزور دلیل سے وہ ثابت اس کو نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ صحیح روایتوں کے اگینسٹ جا رہی ہے۔ یعنی جو مفتی رشید احمد صاحب کہا کرتے تھے، تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی رائے بھی میں نے دیکھی کہ وہ بھی بالکل اس کے مطابق ہے، لیکن بہرحال جمہور اس کے قائل ہیں۔ علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ تعالی وہ صلاۃ التسبیح کے قائل ہیں، اور انہوں نے اس مسئلے میں عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کی تقلید کی ہے، اور بالکل واضح لفظوں میں تقلید کی ہے۔ ان کی تحقیق جو میں نے پڑھی تو انہوں نے بتایا کہ اگرچہ ضعیف روایتیں، لیکن عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی جیسا محدث، وہ کہتے ہیں جب وہ پڑھا کرتے تھے تو پھر ہم اس کو سنتی سمجھتے ہیں۔ تو یعنی کیونکہ عبداللہ بن مبارک بہت بڑے محدث تھے، فقیہ بھی تھے، تو انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن مبارک نے چونکہ اس نماز کو افضل سنت قرار دیا، ثابت قرار دیا ہے، تو اتنے بڑے محدث کی رائے کو میں فالو کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے تقلید کا لفظ تو ذکر نہیں کیا، لیکن انہی کی تقلید میں، تقلید اسی کو کہتے ہیں کہ آپ کسی پر اعتماد کر کے کہ بھئی جب اتنا بڑا آدمی ایک چیز پہ فتویٰ دے رہا ہے تو میں بھی اس پر اعتماد کرتا ہوں۔ کہ اہل حدیث کا میرے پاس فون آیا کہ میں کسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں اس کے ابا کی اجازت کے بغیر، تو شریعت میں یہ جائز ہے؟ مجھے لگ گیا کہ یہ کوئی اہل حدیث ہیں۔ میں نے کہا کہ اہل حدیث کی نظر میں تو یہ جائز نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں نہیں میں اہل حدیث سے نہیں، میں تو حدیث سے بتایا۔ میں نے کہا حدیثوں میں تو دونوں باتیں ملتی ہیں ہمیں، تبھی تو علماء کا اختلاف ہوا ہے اس میں۔ بعض حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح ہو سکتا ہے، بعض سے پتہ چلتا ہے کہ نہیں ہو سکتا۔ امام ابو حنیفہ نے ان حدیثوں کو لیا جس سے پتہ چل رہا ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر بھی نکاح ہو سکتا ہے، اور جن حدیثوں میں آتا ہے اجازت ضروری ہے اس میں تعویل کر دی انہوں نے۔ امام شافعی نے اور اہل حدیث علماء نے ان حدیثوں کو لیا کہ جن میں آتا ہے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، ان حدیثوں کو اصل بنایا، اور جن میں آتا ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح ہو جاتا ہے ان حدیثوں میں تعویل کی انہوں نے۔ تو اب اختلاف جب پیدا ہو گیا تو اب یہ اختلاف حل نہیں ہو سکتا، اب یہی ہے کہ ایک فقہ کو فالو کریں آپ۔ تو میں نے ان کو سمجھایا کہ بھائی آپ چونکہ اہل حدیث ہیں اور ساری زندگی اہل حدیث علماء سے ہی فتویٰ لیتے رہے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے، آپ یہ کام نہ کریں۔ کہتے ہیں نہیں میں اہل حدیث نہیں، میرا کوئی مسلک نہیں ہے، میں تو قرآن و سنت کو مانتا ہوں۔ تو میں نے کہا اچھا مجھے بتاؤ، آج تک تو قرآن و سنت آپ اہل حدیث علماء سے پوچھتے رہے، آپ کا خیال یہ تھا کہ وہ آپ کو صحیح جواب دیں گے۔
آج آپ کو حنفی عالم کا خیال کیسے آ گیا؟ یہ لڑکی کا عشق جب دماغ پہ سوار ہو گیا اور بھوت سوار ہو گیا تو اب حنفی مسلک آپ کو قرآن و سنت کے مطابق لگ رہا ہے. تو یہ ہے وہ فساد جس کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ایک فقہ کو فالو کیا جائے. تو اگر کوئی اہل حدیث ہے تو پھر پراپر وے میں اہل حدیث فقہ کو فالو کرے. ہاں اہل حدیث کے کچھ مسائل اجماع کے خلاف ہیں تو وہ آپ اس میں فالو نہیں کر سکتے. جیسے 3 طلاق میں اہل حدیث جو کہتے ہیں نا ایک ہوتی ہے، وہ میں 20 دفعہ بتا چکا ہوں، یہ صحابہ کا اجماعی مسئلہ ہے. ایک فقہ کو فالو کیا جاتا ہے ان مسائل میں جن میں صحابہ اور تابعین کا اختلاف تھا، ان مسائل میں نہیں جن میں صحابہ اور تابعین کا اجماع ہو گیا، ان میں کسی کو فالو، ان میں تو اجماع امت ہے تو وغیرہ. باقی اہل حدیث حضرات سے گزارش ہے کہ وہ اپنا کوئی فقہ مرتب کر لیں. 4 فقہ ہیں تو 5واں بھی ہو جائے گا، تو مرتب کر لیں تو ہم فتویٰ دے دیں گے بھائی چلو یہ بھی ایک فقہ ہے، جس نے اس کو فالو کرنا ہے اس کو کر لے. لیکن اہل حدیث کے ساتھ مسئلہ یہ کہ وہ مرتب فقہ ہی نہیں ہے، اکائیاں ہیں، وہاں سے کچھ فتویٰ، وہاں سے کچھ فتویٰ، وہاں سے کچھ فتویٰ. تو جیسے فقہ حنفی ہے، فقہ شافعی ہے، مالکی ہے، تمام مسائل فقہ حنبلی ہے، ایک پورا مرتب فقہ ہے. اس کے مفتابی قول ہوتے ہیں، راجع قول ہوتا ہے. پوری دنیا میں آپ جائیں ایک ہی آپ کو ملے گا بھئی اس میں فتویٰ اس قول پر ہے، یہی ان کا جو فقہی مذہب ہے وہ یہ ہے. لیکن ہمارے اہل حدیث بھائیوں کا ایسا ہے نہیں. تو کر لیں تو پھر ہم یہ کہہ دیں گے بھئی ایک فقہ ہے اس کو آپ فالو کر لیں، لیکن ایسا ہے نہیں. کر لیں اچھی بات ہے اگر ہو جائے تو، ورنہ تو یہ عوام تو پھر پاگل ہو جائے گی جو جس طرح سے چل رہی ہے. اس سے سوائے خلفشار پیدا ہونے کے اور امت میں مزید توڑ پیدا ہونے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. اچھا بھائی، احمد صاحب ملتان سے، میرے بہنوئی نے میری بہن کو 3 طلاقیں ایک ساتھ دے دی. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک مجلس کی 3 ایک ہوتی ہیں. وہ کہیں گے کیونکہ حرام خوری اس زمانے میں بہت پھیل چکی ہے، پہلے 3 طلاقیں دو پھر کہنے لوگوں کہ 3 ایک ہوتی ہیں. تو آپ اپنی بہن کو مت بھیجیں، یہ زنا ہے، حرام ہے، ناجائز ہے. اور جب بھی میں کہتا ہوں 3 طلاق کے بعد اہل حدیث سے فتویٰ لے کے بیوی کو رکھا تو زنا کا گناہ ملے گا، تو بہت سے اسکالر ایک دم حرکت میں آ جاتے ہیں کہ یہ مبالغہ آرائی کرتا ہے. پھر وہ حوالے پیش کرتے ہیں فلانے کا قول بھی ہے، فلانے کا قول بھی ہے. بھائی صاحب قرآن و سنت میں 3 طلاقیں 3 ہی ہیں. میری سورہ بقرہ میں جو میں نے جو تفسیروں کے لیکچر ریکارڈ کروائے ہیں ان میں لیکچر نمبر 100 یہاں سے سورہ بقرہ کی آیات الطلاق مرتان، یہاں سے طلاق کے حکام شروع ہو رہے ہیں، جو میں نے اس میں پورے ریفرنسز کے ساتھ اور اہل حدیث کے تمام دلائل کے ساتھ پورا ایک درس ریکارڈ کروایا ہے. وہ لیکچر آپ سن لیں، اس میں ایک ایک اشکال کا ان کے 2 اور 2 4 کی طرح جواب دیا اور صحابہ کرام کے فتاوی پیش کیے ہیں کہ صحابہ اور تابعین میں اس مسئلے میں اجماع ہے کہ 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں. تو صحابہ سے دکھاؤ ہمیں کسی نے 3 کو 1 کہا ہو، یا تابعین میں سے کسی جلیل القدر تابعی سے دکھاؤ کہ کسی نے 3 کو 1 کہا ہو. آپ دکھائیں گے تو پھر ہم اس کا جواب دیں گے کہ یہ آپ ترجمہ غلط کر رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں، اس میں یہ سند صحیح نہیں ہے اس کی. لیکن دکھائے صحابہ تابعین سے نہیں جاتا. پتہ ہے کیا کرتے ہیں اسکالرز؟ یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو فلاں نے بھی لکھا ہے کہ فلاں صحابی نے کہا ہے. بھائی فلاں کے لکھنے پر گورنمنٹ نے کوئی پابندی نہیں لگائی، کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ کچھ بھی لکھ سکتا ہے. کہاں کہا ہے، کون سی کتاب میں ہے، صحابی کی سند تو دکھائے نا. تو اس لیے اہل حدیث کی رائے اس بارے میں 100% غلط ہے. 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں اور آپ اپنی بہن کو نہ بھیجیں. باقی فتوے ہر جگہ سے مل جائیں گے مارکیٹ میں. اگر غامدی صاحب کے پاس جائیں گے تو وہ تو دے دیں گے 3 ایک بھی نہیں ہوئی ہیں. وہ کہیں گے یونین کونسل والے جب تک طلاق کو ویلڈ قرار نہیں دیں گے تو اس وقت تک طلاق ہوتی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں یہ کام گورنمنٹ کا ہے، شہباز شریف صاحب فیصلہ کریں گے کہ آپ کی بیوی کو طلاق ہوئی یا نہیں ہوئی، سپریم کورٹ کا جج فیصلہ کرے گا. انہوں نے تو بالکل ہی سارے طلاق کے مسائل کی دھجیاں ہی اڑا دی ہیں پروفیسر غامدی صاحب نے. تو وہ تو یونین کونسل پہ، ہماری بیویاں یونین کونسل فیصلہ کرے گی کہ یہ ویلڈ ہے یا نہیں ہے طلاق. تو یہ ایسے آتے رہیں گے اسکالر مارکیٹ میں، قرآن و سنت کا لیبل لگا کے باتیں بہت کرتے رہیں گے. تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا 73 فرقے پیدا ہوں گے، جنتی وہ ہوگا ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور صحابہ کے طریقے پہ چلے گا. صحابہ میں ہمیں نہیں ملتا کہ یونین کونسل کا فیصلہ کیا ہے اور فلاں کا. صحابہ کرام قرآن و سنت سے استدلال کرتے تھے. عبداللہ بن عباس کی صحیح حدیث ہے، ابو داؤد میں موجود ہے،
3 طلاقیں دے کے ایک شخص آیا تو انہوں نے قرآن کی آیت تلاوت کی اور فرمایا کہ انک لم تتق اللہ فلم یجعل لک مخرجا، اللہ سے نہیں ڈرا ہے لہذا تیری طلاقیں واقع ہو گئی ہیں، تجھے چاہیے تھا کہ گھٹی مت دیتا۔ اچھا بھائی، کاشان اسلام آباد سے اگر کسی کے کپڑوں پر ناپاکی لگی ہو تو اس کو باقی کپڑوں کے ساتھ آٹومیٹک مشین میں ڈال دیں گے تو کیا باقی سارے کپڑے بھی ناپاک ہو جائیں گے؟ اس طرح سے مینول مشین کا حکم بھی بتا دیں۔ جی ہاں جناب، آٹومیٹک مشین میں ناپاک کپڑوں کے ساتھ پاک کپڑے ڈال دیے تو آٹومیٹیکلی وہ بھی ناپاک ہو جائیں گے، کیونکہ مشین آٹومیٹک ہے، سارے کام آٹومیٹکلی کر رہی ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ ناپاک کپڑوں کے ساتھ جب پاک کپڑے آپ نے ڈال دیے اور اچھی طرح سب کو دھو دیا اور 3 دفعہ پانی بہا دیا تو جہاں پاک کپڑے پاک ہو جائیں گے آٹومیٹیکلی تو ناپاک کپڑے بھی پاک ہو جائیں گے آٹومیٹیکلی، یعنی سارے کپڑے سوری میں نے آٹومیٹیکلی کچھ غلط کہہ دیا، جہاں ناپاک کپڑے آٹومیٹیکلی پاک ہو جائیں گے تو وہ پاک کپڑے جو ناپاک ہوئے تھے وہ بھی آٹومیٹیکلی پاک ہو جائیں گے۔ کاشان صاحب اسلام آباد سے، مفتی صاحب اگر امام کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہو تو نماز کا کیا حکم ہے؟ اگر اس امام کے پیچھے نماز نہ ہو تو جو نمازیں پڑھ چکے ہیں اس کا کیا حکم ہے؟ صحیح حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يقبل صلاة رجل مسبل ازارہ، جس شخص کی نماز یعنی جس شخص کا ازار شلوار بھی اسی میں داخل ہے جو ٹخنوں سے نیچے ہو تو اللہ اس کی نماز کو قبول نہیں کرتے۔ تو اس لیے آپ محبت کے ساتھ امام کو سمجھا دیں کہ خدا را ہماری نمازیں خراب نہ کریں، آپ کائنڈلی یہ شلوار ٹخنوں سے یا پینٹ ہے یا جو بھی چیز ہے اس کو فولڈ کر لیا کریں، اوپر کر لیا کریں۔ باقی جو نمازیں امام کے پیچھے پڑھی ہیں وہ لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ علماء نے اس حدیث کا مطلب یہ بتایا ہے کہ نماز ناپسندیدہ ہوتی ہے، فرض بہرحال ادا ہو جاتا ہے۔ حدیثوں کا مطلب دوسری حدیثیں سامنے رکھ کے بیان کیا جاتا ہے، تو یہ نماز کے لیے شرط کے درجے میں نہیں ہے۔ نبی نے جو یہ فرمایا کہ اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرتے تو مطلب کامل ثواب نماز پہ نہیں ملتا۔ تو امام صاحب کو آپ بتا دیں کہ آپ یہ اوپر کر لیا کریں، کر لیں ٹھیک ہے، نہیں کریں تو اگر مسجد کمیٹی مضبوط ہے، امام کو ہٹا سکتی ہے اور کوئی فساد فتنے کا خطرہ نہیں ہے تو پھر دوسرا امام رکھ لیں جو شریعت کو فالو کرے، اور اگر فتنے فساد کا اندیشہ ہے تو پھر گزارا چلائیں اسی امام پر، مسجدوں میں جھگڑے پیدا نہ کریں اور جماعت کی نماز نہ چھوڑیں، مجبوراً اسی کے پیچھے نماز پڑھیں۔ محمد سعد کراچی سے، مفتی صاحب اگر آٹومیٹک مشین کپڑوں کو 3 دفعہ دھوتی ہو تو کیا اس میں ناپاک کپڑے پاک ہو جائیں گے اگرچہ اس میں ناپاکی کا نشان باقی رہ جائے؟ جی پاک ہو جائیں گے، اگر 3 دفعہ اس کو اچھی طرح یعنی پانی پورا ڈال کے نکال دیا ہے، لیکن ناپاکی کا اگر نشان باقی رہ گیا ہے تو وہ یہ دیکھا جائے گا کہ نشان اگر رگڑنے سے آرام سے جا رہا ہے تو پھر تو وہ پاک نہیں ہوں گے، رگڑ کے آپ کو اس کو نشان کو ہٹانا پڑے گا۔ لیکن اگر نشان اتنا سخت ہے کہ رگڑ کے وہ نہیں جا رہا ہے تو پھر وہ معاف ہے، تو وہ پھر پاک ہی سمجھے جائیں گے۔ صدام حسین سرگودا سے، مفتی صاحب اگر کسی کو قطروں کا مسئلہ ہو، صدام حسین سرگودا کہاں پہنچ گئے؟ تو عراق میں نہیں ہوا کرتے تھے؟ اچھا خیر، بہرحال جی صدام حسین سرگودا سے پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب اگر کسی کو قطروں کا مسئلہ ہو تو پیشاب کا قطرہ نکلنے کے بہت دیر بعد اگر وہ نماز پڑھے تو کیا کپڑا دھونا ضروری ہے؟ کیونکہ وہ قطرہ خشک ہو جاتا ہے اور پھر پتہ نہیں چلتا کہ کہاں پر لگا تھا، اس کو دھوئے بغیر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں ایک آدھ قطرہ اگر لگا ہے اور زیادہ پھیلا نہیں ہے پانی سے لگ کے تو اس میں بھی نماز ہو جاتی ہے، اس کو دھونا ضروری نہیں ہے، تھوڑی سی نجاست معاف ہے، لیکن دھو لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ باقی یہ کہنا کہ قطرہ لگ کے پتہ ہی نہیں چلا گیا کہاں ہے وہ، تو شریعت نے اس میں آسانی رکھی ہے، اندازے سے دھو لیں جگہ کو بس۔ اب اس میں کوئی لیب میں ٹیسٹ تھوڑی شلوار کا کروایا جائے گا کہ دیکھیں یہاں پیشاب کی جراثیم کہاں لگے ہوئے ہیں، تو شریعت نے ان چیزوں میں طہارت کے احکام میں ہمیں آسانیاں دی ہیں، اور حضرات فقہاء نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر آپ بھول گئے کہ کدھر ناپاکی لگی ہے تو جہاں غالب گمان جا رہا ہے کہ ادھر لگی ہوگی بس اس جگہ کو دھو لیں، اللہ قبول کرنے والا ہے۔ تو اس لیے اندازے سے بس شلوار کا وہ حصہ جہاں آپ کو خیال ہو کہ شاید یہاں لگا ہوگا تو وہ حصہ دھو لیا کریں گے تو پاک ہو جائے گا۔ ویسے ایک آدھ قطرہ دھونا ضروری ہے نہیں، دھو لیں تو اچھی بات ہے۔ اسد
ملکائی جام شوروں سے، ہم ایک کمپنی میں کام کرتے ہیں، وہاں نماز کی جگہ بنی ہوتی ہے جہاں پر 5 وقت باجماعت نماز نہیں ہوتی، صرف ظہر اور عصر کی نماز جماعت سے ہوتی ہے اور جمعہ کی نماز بھی جماعت سے ہوتی ہے۔ کہ ایسی جگہ پر جمعہ کی نماز پڑھنے سے جمعہ ادا ہو جائے گا؟ جی جمعہ ادا ہو جائے گا، بشرطے کہ یہ کمپنی شہر میں ہو، کسی ایسے گاؤں دیہات میں نہ ہو، غیر آباد جو گاؤں دیہات صحرا ہوتے ہیں۔ جمعہ درست ہونے کے لیے ضروری ہے کہ شہر ہو یا بڑا قصبہ ہو، تو پھر جمعے کی نماز ہو جائے گی۔ دوسری بات یہ کہ اذن عام ہو اس میں، یعنی ایسا نہ ہو کہ دروازہ کنڈی لگا کے بند کر کے آپ نماز پڑھ رہے ہو، کھلا لوگوں کو اجازت ہو آنے کی، تو پھر جمعہ آپ کا ہو جائے گا۔ عمر صاحب لاہور سے، میرے دانت بہت زیادہ خراب ہو گئے ہیں، ان کے اوپر پکے نشانات پڑ گئے ہیں، کیا میں اپنے دانتوں کو پالش کروا سکتا ہوں؟ یہ ڈاکٹر سے پوچھیں، شرعی طور پہ جائز ہے، لیکن باقی صحت کے لیے اچھا ہے یا نہیں ہے یہ آپ ڈاکٹر سے پوچھیں۔ محمد شاہد کینیڈا سے، اگر عورت کی صحت کی وجہ سے بچہ روکنا پڑ جائے تو اسلام کے سب سے قریب ترین طریقہ کون سا ہے؟ صحت کی وجہ سے اگر حمل روکنا ضروری ہو، عورت کی صحت نقصان ہو رہا ہو، تو کوئی بھی مانع حمل تدبیر اختیار کی جا سکتی ہے۔ دیکھیں، حمل روکنے کی جتنی تدبیریں ہیں میڈیکلی سب کی سب نقصان دہ ہیں، تو اب سب سے کم نقصان دہ کون سی ہے؟ یہ چیزیں میں میڈیکل کیونکہ یہ میرا میڈیکل کا تو وہ نہیں ہے نا، مسائل کا سیشن ہے، تو یہ پھر آپ ڈاکٹر سے پوچھیں۔ میں صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ ایسا طریقہ اختیار کرنا کہ جس سے بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت ہی عورت میں ختم ہو جائے، یہ حرام ہے۔ جیسے آپریشن کر کے بچہ دانی نکلوا دی جاتی ہے یا مرد نس بندی کر لیتے ہیں، یہ حرام ناجائز ہے۔ تو کوئی بھی عارضی طریقہ 1 2 سال 3 سال کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، وہ آپ ڈاکٹر سے مشورہ کریں، وہ آپ کو بتا دیں گے کون سا طریقہ ایسا ہے جس کا نقصان سب سے کم ہے۔ باقی ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے جس کا نقصان بالکل نہ ہو، یہ ذہن میں رکھیں۔ محمد معاذ بہاولپور سے، مفتی صاحب میں ایک میڈیکل کالج میں فائنل ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں، ہمارا کام دل کے بائی پاس کے دوران مشینیں چلانا ہوتا ہے، بہت خطرناک کام ہے۔ ڈگری مکمل ہونے کے بعد ایک آپشن یہ ہے کہ میں تبلیغ میں 4 مہینے لگاؤں اور آن لائن عالم بن کے دین کی خدمت کروں، لیکن میرا دل یہ کہتا ہے کہ میں MBBS کروں اور اسپیشلائزیشن کر کے اپنے علاقے کی غریب عوام کی خدمت کروں۔ اس صورت میں عالم بن کے دین کی خدمت نہیں کر سکوں گا، میرے لیے کون سا راستہ زیادہ بہتر ہے؟ بھائی صاحب، جب آپ میڈیکل کالج میں فائنل پہنچ چکے ہیں تو اب اسی کو کمپلیٹ کریں۔ آپ اگر اب عالم بنیں گے تو نہ پراپر عالم بن سکیں گے، نہ ڈاکٹر بن سکیں گے، کوئی یہ کام بھی ڈھنگ کا نہیں ہو سکے گا۔ تو اب آپ نے پڑھ لیا ہے تو اب آپ اسی کو آگے جو آپ نے کہا ہے نا کہ یہ ڈگری مکمل ہونے کے بعد آپ ایسا کریں کہ تربیت میں 4 ماہ لگائیں اور پھر اسپیشلائزیشن کر لیں اور غریب عوام کی خدمت کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایک انسان کی جان بچائی، بلکہ قرآن میں ہے کہ ایک انسان کی جان بچائی، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اس نے انسانیت کی جان بچائی۔ تو آپ غریب عوام کی جان بچاؤ گے، یہ بہت بڑی عبادت ہے بھائی۔ تو اس لیے اب ایک ہی فیلڈ میں آپ مہارت پیدا کریں اور جو ضروری مسائل ہیں وہ علماء سے پوچھ لیا کریں یا آن لائن شارٹ کورسز کر لیں۔ میرے بھی تفسیر کے لیکچر ہیں، مفتی طارق مسعود اسپیچز پہ 500 سے زیادہ لیکچر ہیں قرآن کی تفسیر کے، وہ سن لیں تو بنیادی علوم انشاءاللہ آپ کو حاصل ہو جائیں گے۔ لیکن اب ایک فیلڈ کو آپ فوکس کریں جو میڈیکل سائنس ہے، تو اب اسی کو پراپر وے میں اسی کو فوکس کریں۔ علی احمد کوئٹہ سے، میرے ایک ماموں ہیں جو میری امی کے ماں شریک بھائی ہیں۔ میرے ایک ماموں ہیں کوئٹہ سے، میں ایک ماموں نہیں ہوتے، ماشاءاللہ وہاں برکت، خاندان بڑے ہوتے ہیں۔ پشاور میں، کوئٹہ میں ماموں بھی ہول سیل کے حساب سے، خالائیں بھی ہول سیل، چچا بھی ہول سیل، بڑا اچھا نظام لگتا ہے۔ لیکن خیر، آپ کے صرف ایک ماموں ہیں، یا یہ وہ والے ماموں ہوں گے جو اس ٹائپ کے ایک ہی ہوں گے شاید، جو میری امی کے ماں شریک بھائی ہیں، یعنی امی کے ماں شریک، یعنی آپ کی امی کے ماں شریک بھائی، کیا مطلب؟ یعنی آپ کی امی کے ماں شریک بھائی، اچھا، یعنی آپ کی امی کے آپ کے ماموں اور آپ کی امی ایک تھیں، ابو الگ الگ تھے۔ میری امی اور ان کی والدہ ایک ہیں، ٹھیک ہو گیا۔
لیکن والد الگ الگ ہیں تو کیا ان سے پردہ کرنا ضروری ہوگا؟ نہیں جناب، آپ کی امی کے ماں شریک بھائی ہوں یا باپ شریک بھائی ہوں یا ماں اور باپ دونوں شریک بھائی ہوں، سب محرم ہونے میں برابر ہوتے ہیں۔ تو اس لیے آپ پر یہ تو آپ آدمی ہیں تو آپ کیسے پردہ کریں گے؟ لیکن تو کیا ان سے پردہ کرنا، یہ تو اگر خاتون پوچھیں گی تو ان کا جواب یہ ہے کہ پردہ کرنا ضروری نہیں ہے، یعنی امی کی جو ماں شریک بھائی ہوتے ہیں وہ بھی سگے ماموں ہی کہلاتے ہیں شریعت میں، یعنی محرم ہونے میں، تو وہ ان سے پردہ ضروری نہیں ہے۔ لیکن یہ علی احمد یہ یعنی خواتین پر پردہ ضروری ہے، خوب سمجھ لیں، پردہ مردوں کا سے متعلق نہیں ہے۔ عبد الرحمن بھائی اسلام آباد سے، اگر ایک آدمی فوت ہو جائے اور اس نے صرف ایک شادی شدہ بیٹی چھوڑی ہو اور اس کے بہن بھائی بھی زندہ ہوں تو میراث کسے ملے گی؟ سب کو ملے گی۔ لڑکی شادی شدہ ہو یا شادی شدہ نہ ہو، اس سے کوئی فرق میراث پہ نہیں پڑتا، میراث سب کو ملتی ہے۔ بہن بھائی جتنے بھی ہیں، چاہے کنوارے ہیں یا میرڈ ہیں، سب کو ملے گی۔ محمد عمران راول پنڈی سے، ایک اسکول ہے جو اپنے طلبہ کو ٹیسٹ فراہم کرتا ہے اور اگر کوئی باہر کا شخص خریدنا چاہے تو وہ خرید بھی سکتا ہے۔ ان کی پالیسی ہے کہ ان ٹیسٹس کو شیئر کرنا پالیسی کی خلاف ورزی ہے، مگر کچھ طلبہ وہ ٹیسٹ آگے شیئر کر دیتے ہیں۔ اگر ہم وہ ٹیسٹ استعمال کر لیں تاکہ اس کو پڑھ سکیں تو کیا یہ حرام ہے؟ مجھے سمجھ میں نہیں آیا، ٹیسٹ تو وہ ہوتا ہے، امتحان ہوتا ہے، وہ کیسے شیئر کر لیتے ہیں؟ تو اور دوسری بات یہ کہ فری میں جب وہ دے رہا ہے تو جو اسکول نے آپ سے معاہدہ کیا آپ اس کی پابندی کریں، اخلاقیات کا تقاضا ہی ہے، تو اسے غلط ہے، اسکول کی پالیسیوں کے خلاف نہ چلا جائے۔ اچھا جی، ہمارا زمانہ قدیم سے، اس میں بھائی صاحب نے نام نہیں لکھا، ہمارا زمانہ قدیم سے بنجر زمین کا ٹکڑا تھا جس پر ایک شخص نے قبضہ کر کے کاشت کرنا شروع کر دی۔ قبضے کے 1 سال بعد پٹواری اور محکمہ مال کے پاس ہم نے ریکارڈ دیکھا تو وہ ہماری ملکیت نکلا، یعنی ریکارڈ میں ہمیشہ سے ہمارا تھا۔ اب عدالت اور قانون نے ہمیں ہمارے حق میں فیصلہ دیا ہے، قابض کاشتکار کا ریکارڈ میں کوئی حصہ نہیں۔ لیکن ہم نے ایک حدیث سنی ہے کہ اسلام میں جب مالک 3 سال تک کاشت نہیں کرتا تو اس سے زمین واپس لے لی جاتی ہے، تو قانون کے مطابق ہمیں زمین لے لینی چاہیے یا اسلام کے مطابق ہم اس زمین سے دستبردار ہو جائیں؟ آپ نے جو کچھ پڑھا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے، آپ کی زمین ہے تو قیامت تک آپ ہی کی رہے گی، تو آپ نے کیس کر دیا، آپ زمین لے لیں، آپ کی ملکیت ہے وہ۔ معاذ احمد گجرانوالہ سے، میں لاہور کے مضافات سے دور یونیورسٹی کے ہاسٹل میں رہتا ہوں، گھر سے ہاسٹل تک کا سفر شرعی نہیں بنتا لیکن گھر سے لاہور تک کا سفر شرعی بن جاتا ہے، اگر یعنی 78 کلومیٹر۔ اگر گھر سے ارادہ کر کے آؤں کہ اس ہفتے لاہور کا چکر لگانا ہے تو کیا اس صورت میں ہاسٹل میں قصر نماز پڑھوں گا یا مکمل؟ سبحان اللہ، بڑی ٹائٹ باتیں پوچھنے لگے ہیں لوگ۔ یعنی یونیورسٹی کے ہاسٹل میں رہتا ہوں، دیکھیں اگر آپ کا ارادہ یونیورسٹی کے ہاسٹل میں جانے کا ہے تو پھر تو آپ قصر نہیں پڑھیں گے، لیکن اگر آپ نے نیت پہلے سے لاہور کی ہوئی ہے کہ میں لاہور جاؤں گا، تو گھر سے نکلے لاہور کے ارادے سے، تو پھر آپ ہاسٹل میں جب جائیں گے تو آپ چونکہ شہر سے باہر نکل چکے ہیں تو آپ پھر قصر نماز پڑھیں گے، تو آپ کی نیت پر ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے۔ رفیع اللہ بنو سے، مفتی صاحب میری منگنی کے 2 مہینے بعد مجھے آسیب کا مسئلہ ہو گیا، دل میں ہر وقت گھبراہٹ اور بے چینی رہتی تھی، میرے گھر والوں نے میری شادی کرا دی، شادی کے بعد بھی یہی کیفیت رہی، 2 سال بعد میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، میں ہر وقت اس کیفیت میں رہتا ہوں جیسے میرے اوپر نیند طاری ہے اور گھبراہٹ اور بے چینی رہتی ہے، تو کیا اس صورت میں اگر شادی نہ کروں تو مجھ پر کوئی گناہ ہوگا اور اس کا کوئی حل بتا دیں؟ ڈاکٹروں اور مولویوں کو دکھا چکا ہوں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دیکھیں جو سائیکیٹرسٹ ہوتے ہیں، سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں، ان کو دکھائیں آپ، دماغ کے کیمیکل بعض دفعہ 99% تو ایسے ہی ہوتا ہے، 1% ہوتا ہے کوئی جن بن کا کیس، تو کمزوری ہوتی ہے بعض دفعہ۔ تو میں نے دیکھا ہے بہت سارے مریض جو جن چڑیل بھوت آیا کرتے تھے ان کے اوپر بہت مشاہدے ہیں اس کے، تو جب ڈاکٹر کے پاس گئے تو ٹھیک ہو گئے، انہوں نے میڈیسن دی، وہ دماغ کے کیمیکل آگے پیچھے ہوئے تھے، 2-3 تاریں وانے ہلی بھی تھی، انہوں نے اس کو سیٹ کر دیا۔ تو اس لیے آپ جائیں کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھائیں، انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ باقی اپنے اوپر آیت الکرسی پڑھ کے رات کو سونے سے پہلے دم کر لیا کریں، سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے،
اور کسی مولانا ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں. عاملوں کے پاس آپ کے خاندان میں کوئی نیک ہو، بزرگ ہو، یا آپ کے مسجد کا جو امام ہو، آپ کی جہاں آپ نماز پڑھتے ہیں، بس امام صاحب سے کہا کریں یہ بوتل پہ پانی دم کر کے دے دیں اور وہ پانی کے چھینٹے اپنے اوپر مار لیا کریں جب آپ کی طبیعت